اللہ 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 پھر آ گیا پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارا رمضان نشریات ہے، سحر کی نشریات ہے، سحر عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی ہے، اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے پیارا انسان۔ پیارا انسان یہ کیا ہے پیارا؟ کیونکہ آج سارے سیگمنٹس کھل رہے ہیں، آج آپ کو سب پتہ چلے گا کہ کیا ہے پیارا انسان۔ پیارا انسان ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم روزانہ آپ کو بہت ہی دلچسپ جو آپ کو لگے، دلچسپ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعہ کوئی حیرت انگیز ہونا چاہیے، دلچسپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو سننے میں، سنانے میں، سمجھانے میں، بتانے میں لطف اور کیف محسوس ہو، تو واقعات دلچسپ کہلاتے ہیں، اور اگر وہ روح پرور ہو جائے تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو ایسے واقعات جو انسانی حیات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یا وہ شخصیات جن کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، یا وہ جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام، جن کو حضرت خضر بھی کہتے ہیں، حضرت خضر بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا صحیح تلفظ حضرت خضر علیہ السلام، جیسے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس نے ان کو پایا، کیسے ملاقات کی۔ لیکن یہ بہت آگے کے معاملات ہیں۔ ابتدا میں آج کروں گا اپنے ایک واقعے سے، اور آج کئی مرتبہ لوگوں نے مجھ سے کہا، اور کئی مرتبہ لوگوں نے زبردستی پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ نہیں یہ تو ہمیں بتائیں، یہ تو ہمیں بتائیں۔ تو آج میں آپ کو اپنے ایک واقعے سے، جس کو میں ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اور میں نے یہ اس وقت بیان کیا تھا جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم کوئی 3-4 دن کی ٹرانسمیشن کریں گے مسلسل جاگتے ہوئے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بھی جاگ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد امجد صابری اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، انہیں شہید کر دیا گیا، تو پھر ہم نے وہ ٹرانسمیشن ختم کر دی تھی۔ تو یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا، آج میں پھر سوچتا ہوں کہ واقعہ بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جانے کا واقعہ، ایک عجیب واقعہ، ایک عجیب کیفیت، ایک ایسا کیف و سرور کہ جسے الفاظ کے معنی یا الفاظ کا جامہ پہنایا نہیں جا سکتا۔ آپ کوشش بھی کریں تو اسے لفظوں کی پوشاک اڑا کر، اسے سامنے بٹھا کر آپ اس کی تعریف و ثنا نہیں کر سکتے، کیونکہ لفظ ایسے بنے ہی نہیں کہ اس کی پوشاک بنائی جا سکے، اور کہیں جا کر چیز جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، میں تو ابھی ان کی اس مقام کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تربت نہیں کہتا میں، نہ میں تربت کہتا ہوں، نہ میں قبر کہتا ہوں، کیونکہ مجھے امام مالک نے منع کیا ہے، مجھے نہیں منع کیا، مجھے آ کے منع نہیں کیا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو یہ کہنا میں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں، قبر کی بات مت کرنا، قبر مردے کی ہوتی ہے، زندوں کی قبر نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے یوں حیات ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ درود سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اعمال ان کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں، اور وہ گناہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اچھوں کے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ خود حدیث پاک موجود ہے۔ اور آپ نے اگر یاد ہو تو جب معراج کا سفر تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے، صلات پڑھ رہے تھے۔ صلات کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، صلات کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درود پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہوا کہ ہم لوگ، ایسا ہوا کہ میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور تھا، اور مجھے ہمارے وزیر اعظم تھے شوکت عزیز صاحب، تو ہم لوگ یمن کے دورے پہ گئے۔ یمن سے ہمیں سعودی عرب جانا تھا، اور سعودی عرب میں حج کا موقع تھا، اور حج کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حج میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو خیر ہم یمن گئے، یمن میں وہاں کی جو مجلس شورا کے اسپیکر تھے، انہوں نے شوکت عزیز نے ان کو بتایا کہ ہمارے مذہبی امور کا، تو بہت حیرانگی دیکھنے لگے۔ میری اس وقت داڑھی بھی نہیں تھی، میں بڑا کلین شیو ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے مذہبی امور کے وزیر ہیں؟ تو ان کو کیا آتا ہے؟ میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا قصیدہ بردہ شریف سناؤ۔ یمنی بہت شوق سے سنتے ہیں، تو یمنیوں نے جب میں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو وہ جھوٹنے لگے، اور وہاں یمن کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، جو ادھر کی اسمبلی تھی، انہوں نے مجھے اس وقت اپنا سونے کا خنجر، چاندی کا خنجر عطا کیا، اور کہا یہ آپ کو، وہ خنجر اپنے لگانا ان کا ایک دستور ہے، ان کی ایک رسم ہے،
وہ انہوں نے مجھے دی. وہ پھر بعد میں پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہو گیا, کیونکہ میں تو گھر لے کے جاتا نہیں چیزیں اوروں کی طرح, تو ہم نے قومی خزانے میں جمع کرایا. اس کے بعد ہم وہاں سے سعودی عرب گئے. اب سعودی عرب میں جو اس وقت کنگ تھے وہ تھے شاہ عبداللہ, کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز. تو وہ شوکت عزیز صاحب کے بڑے دوست تھے. انہوں نے ان کو فارم پر بلا لیا, ان کا فارم ہاؤس ہے بہت دور, وہاں وہ چلے گئے. اس کے بعد شوکت عزیز صاحب سب نے کہا بھائی بادشاہ سلامت سے ریکویسٹ تو کریں ذرا دروازہ کھول دے خانے کعبہ کا. تو انہوں نے کہا دروازہ کھولنے کی ان سے ریکویسٹ کرتے, لیکن دروازہ در حقیقت جو کھلتا ہے وہ شیبی خاندان کھولتا ہے, چابی انہی کے پاس ہے. تو وہ پہلے استخارہ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ دروازہ کھولتے ہیں. تو نے کہا دروازہ تو شاید نہ کھل سکے, لیکن بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اس وقت میں موجود تھے, میں تھا, آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے, جناب شوکت عزیز صاحب تھے, ہمارے ساتھ 2-3 وزراء اور تھے, شیخ رشید صاحب بھی تھے. اور ہم نے وہاں پر ان سے کہا جی بادشاہ سلامت آپ کا اقبال بلند ہو کہ اگر آپ ہمارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوا دیں. تو انہوں نے کہا یہ حج کا, خیر وہ ہمارے ساتھ بہر اللہ ہزاروی صاحب ابھی حیات ہیں, اور اگر وہ سن رہے ہو تو بہر اللہ ہزاروی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور وہ ٹرانسلیٹر کے فرائض انجام دیتے تھے, مترجم کے. انہوں نے خیر بات اس وقت ان لوگوں نے کی, اور پتہ یہ چلا کہ جی حج کے موقع پر دروازہ نہیں کھولا جا سکتا, کیونکہ رش بہت ہوتا ہے, اور لوگ ظاہر ہے کہ سب کا شوق ہے, تو یہ تو پھر امتیازی کیفیت ہو جائے گی نا کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی دروازہ نہیں کھل سکتا. خیر ہم لوگوں نے طواف کیا, میں بڑا دل گرفتہ افسردہ کہ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھل سکا. ابھی روضہ رسول کی کوئی سوچ نہیں ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا آپ کو مدینے لے جائیں گے, وہاں پر آپ عمرہ ادا کر لیجئے گا. تو میں نے کہا کہ وزیر اعظم سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ ذرا ان سے ریکویسٹ یہ کر لیں کہ روضہ رسول میں چلے جائیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 12 کلید بردار ہیں. 12 کتنے؟ 12 کلید بردار. 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 قبیلے, 12 کلید بردار, 12 چابیاں ہیں, 12 چابیاں ہیں. تو ان میں سے کچھ قبیلے جو ہے وہ اوس اور خزرج والے قبائل بھی ہیں جو رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے, تو وہ قبیلے بھی ہیں. اچھا ایک ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیر غرس جہاں پر واقع ہے, جن 7 کنوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا, ان 7 کنوؤں کے بھی قبائل ہیں, تو وہ بھی رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں, سارے انصاری ہیں, تو وہ چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. خیر آپ لوگ چلے تو جائیں مدینے. مدینے ہم گئے. مدینہ ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال جو ہے مدینے کے گورنر نے کیا, اور مدینے کے گورنر کے استقبال کے بعد ہم سے کہا جی ہم آپ کو مسجد نبوی لیے چلتے ہیں. اور مسجد نبوی ہم گئے تو ظاہر پاکستانی وہاں بہت تھے. آخری قافلہ جا رہا تھا سعودی عرب, کیونکہ یہ آخری قافلہ تھا, پھر اس کے بعد حج کی تیاری ہونی تھی, جو مدینے سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر لوگوں نے بڑے نعرے لگائے, پاکستان زندہ باد, دیکھ کر ظاہر پرائم منسٹر جو بھی ملک کا جاتا ہے وہ نعرے لگتے ہیں. اب وہاں ہم جا کر بیٹھ گئے, اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سبز قالین بچھے ہوئے نہیں ہیں. یہ وہ حصہ ہے جہاں سرخ قالین بچھے ہوئے ہیں. 2 جگہیں نا, سبز قالین بچھے ہوئے جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے, ادھر سے لے کر ریاض الجنات میں ان کا رنگ تھوڑا گہرا ہو جاتا ہے, اور اس سے پہلے تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. تو جہاں گہرا ہوتا ہے وہ ریاض الجنہ ہے, اور جہاں ہلکا ہوتا ہے وہ اصحاب صفہ سے لے کر قالین چل رہے ہوتے ہیں. اور جو سرخ قالین بچھے ہوئے وہ ایک جگہ بند کر دی گئی ہے جو باب جبرائیل ہے, جو حضرت فاطمہ کا گھر جہاں پر ہے. تو اس جگہ پر اب کم لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ جا کے, وہ وہاں سے جالیوں کا دروازہ ہے جہاں پر جو مکرم صاحب شعر پڑھتے ہیں بہت کئی مرتبہ, جو احمد رضا قادری پڑھتے, اس کنڈی پہ لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. تو یہ شعر جس جگہ پہ لکھا ہے جہاں کنڈی ہے, اس جگہ پر ہم کو بٹھا دیا اور کہا یہاں آپ درود و سلام پڑھ لیں. ہم لوگ بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس ایک صاحب ہے, وہ بہر اللہ ہزاروی صاحب, اس کی گواہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اندر جانا ہے. بہر اللہ ہزاروی صاحب مترجم, انہوں نے بتایا کہ اندر جانا ہے. میں نے کہا حضرت یہ تو طے ہی نہیں ہوا تھا, اندر کیسے جائیں گے, مطلب اندر کیسے جائیں گے؟ کہہ رہے اندر جانا ہے, استخارے میں نام آیا ہے, آپ کا بھی عامر لیاقت صاحب, آپ کا بھی, اور آپ استخارے میں نام, آپ کو اندر جانا ہے. میں اندر جانا ہے, مطلب اندر جانا ہے, مطلب اندر جانا ہے, مطلب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اندر جانا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بحث کرنے لگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں استخارے میں نام آیا, جانا ہے, جانا ہے. اب عجیب سی کیفیت ہے, جانا ہے. دروازہ کنڈی کھلی, شوکت عزیز نے میرا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا میں نہیں جا رہا. میں نے اپنے آپ کو نہیں, چلو چلو اندر چلو. اور میں جب اندر گیا ہوں تو میں اپنی کیفیت آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے, میں نے وہاں لوٹ لگا دی تاکہ وہاں کی جو مٹی ہے وہ میرے کپڑوں پہ لگ جائے.
جس کو آپ مٹی کہتے ہیں وہ مٹی نہیں بلکہ وہاں کا وہ سونا ہے. میرے لیے سونا ہے وہاں کا, میرے لیے خزانہ تھا. اور میں نے وہاں لوٹ لگا لی, میں نے میرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی, میں نے اس تسبیح کو ملا چاروں طرف. پھر اس کے بعد مجھے بتایا یہ حضرت حفصہ کا گھر ہے, یہ حضرت زینب بنت جاش کا گھر ہے, یہ حضرت میمونہ کا گھر ہے, یہ حضرت صفیہ کا گھر ہے, یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ. اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اپنے دو رفقا کے ساتھ. یہاں پہ کھڑوں کے سلام پڑھو. اور میں آپ کو بتاؤں حیرت انگیز بات یہ کہ ہم سلام پڑھ رہے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ایک دیوار کے پیچھے, وہ دیوار وہ ہے جو سلطان نور الدین زنگی نے سیسا پلا کے وہ کھڑی کر دی ہے. اس دیوار کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, اور رسول کریم جہاں آرام فرمائے وہاں سے پیچھے ہمارے پیچھے معاجہ شریف ہے, جالیاں ہیں. اگر جالیوں کے سامنے لوگ چپکے سے بھی گزرے تو ایسی آواز ضرور آتی ہے, آہستہ آہستہ بھی درود پڑے تو آواز آنی چاہیے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں پروردگار کی عزت کی کہ جالیوں کے اندر آواز نہیں آ رہی تھی, وہاں لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے, آواز نہیں آ رہی تھی, کیونکہ سننے والی ذات مصطفیٰ کی تھی, صرف اسی تک پہنچنا تھا درود, کوئی اور سن نہیں سکتا تھا, کوئی اور سن نہیں سکتا تھا. جو بھی درود پڑھ رہا تھا وہ اندر جا رہی تھی آواز, اور وہ اندر براہ راست پہنچ رہی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے بعد میں نے سلام پڑھا, میں نے درود پڑھا, میں وہاں کھڑا رہا, میں وہاں رو پڑا, میں نے وہاں واپس جانے سے انکار کر دیا. میں 40 منٹ تک 45 منٹ تک میں اندر رہا, میری آنکھوں سے آنسو روا تھے, اور میں نے وہاں پہ پڑھا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میرے ساتھ شوکت عزیز نے بھی مل کر پڑھا, ہم سب ملتے پڑھے رہے. تو ادھر وہاں پر ایک آدمی نے مجھے, حبشی تھے, انہوں نے آ کر کہا میرا عشق دیکھ کر کہ تو کون ہے, تو میں عربی نہیں جانتا تھا اتنی. تو بہر اللہ نے کہا ہمارا وزیر مملکت برائے مذہبی امور ہے. انہوں نے کہا ہاذا عاشق, یہ عاشق ہے, یہ عاشق ہے, یہ عشق کرتا ہے, اس کو بتاؤ یہ یہاں پر پیٹ کر کے ادھر پیچھے ادھر جائے, 2 رکعت پڑھے, یہاں حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے اس جگہ پر پڑھے, اور ان سے بخشش کے لیے سفارش کرے, اور کہے کہ اے عیسیٰ میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا, لیکن آپ جب تشریف لائے تو آپ رسول اللہ سے میری شفاعت کی درخواست کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کر سکے. یہ انہوں نے مجھے سکھایا. تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لائیں گے اور جہاں انشاءاللہ وہ مدفون ہوں گے اس جگہ کو بھی دیکھا, وہ جگہ پر بھی 2 رکعت ادا کی, اور اس جگہ پہ کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں, اور 2 رکعت اندر بھی ادا کی. پشت ہماری اس طرف ہو گئی تھی لیکن ہم نے ادا کی, نماز ادا کر کے میں نکل نہیں رہا تھا قاری حسین ارائیہ صاحب, مجھے نکالا گیا, مجھے نکالا کہ نکلو. اور جب میں نکلا ہوں تو میں آنسوؤں سے تر تھا, میری پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ نے کیا کر دیا, آپ نے مجھ گنہگار کو کہاں بلا لیا, آپ نے مجھ پر کیا کرم کر دیا, یہ کیا کرم نوازی آپ نے فرما دی. میں تو اس قابل ہی نہیں تھا سرکار, میری تو اوقات ہی نہیں تھی, اور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا آپ نے بلا لیا. تو ہم لوگ جب آئے اس کے بعد ایک اور اعزاز حاصل ہوا کہ وہاں پر چونکہ سب نے قصر پڑھنی تھی, ہم لوگ سفر میں تھے, قصر پڑھنی تھی, عصر کی نماز, عصر کا وقت ہو گیا تھا, اور جمعے کا دن تھا, یہ جمعے کا دن تھا, عصر کا وقت آ گیا تھا. پہلے ہم نے جمعہ پڑھا تھا, اس کے بعد انہوں نے شوکت علی صاحب نے مجھ سے کہا بھائی عامر اب یہ ہمارے کوئی 30-40 لوگ ہیں, اب تم امامت کرا دو یا نماز پڑھا دو. تو میں نے مسجد نبوی میں 40 لوگوں کی وہاں امامت کرا کے اپنے وفد کی نماز بھی پڑھا دی. تو مجھے یاد ہے یہ واقعہ آج بھی میری زندگی کا, یہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اب اور کیا چاہیے زندگی میں. لوگ سمجھتے ہیں عامر لیاقت کو پتہ نہیں, عامر لیاقت کو اور کیا چاہیے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اندر ہو کے آ جائے, اور جو حضرت عیسیٰ کی جگہ بھی دیکھ کر آ جائے, اور جو وہاں اس کیفیت اور منظر کو کانوں اور آنکھوں میں محفوظ رکھتے ہوئے, آوازوں کو محفوظ رکھتے ہوئے, نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہوئے, ادب کے تقاضوں کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھ کر آ جائے, اسے دنیا سے اور کیا چاہیے, اسے دنیا سے اور کیا چاہیے. یہ پڑھ دیں لمحہ لمحہ مجھے نبی کی عطا, دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر. اب بتاؤ قاری صاحب اس کے بعد کیا ہو کہ آپ دیکھیں, ابھی تو نور الدین زنگی کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, سمجھو تو یہ کہ سرکار یہیں تشریف فرما تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
اور یاد رکھیں ایک بات بتا دوں میں آپ کو, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. وہاں اس زمانے میں ابو جہل بھی چلا جاتا تھا, امیہ بن خلف بھی چلا جاتا تھا, شیبہ بھی چلا جاتا تھا, ولید بھی چلا جاتا تھا, عتبہ بھی چلا جاتا تھا. رسول کے گھر میں رسول کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. رسول کے گھر میں, کیونکہ وہ صرف رسول کا گھر نہیں تھا, اور بھی زیادہ نازک کر دوں صورتحال کو کہ وہ گھر رسول کا ہی گھر نہیں تھا. جس حجرے میں گیا ہوں وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کوئی معمولی حجرہ نہیں ہے. وہ اس ہستی کا حجرہ ہے جس نے حجر اسود کو صرف اس وجہ سے نہیں چوما زندگی بھر کہ اس کا حجاب یا اس کا پردہ نہ ٹوٹ جائے. وہ دور کھڑے ہو کر استلام کرتی رہی اپنی ساری زندگی, انہوں نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ ان کا حجرہ تھا. اس حجرے میں دو ساتھی سو رہے ہیں, اور وہاں کیا اچھا لگ رہا ہوگا جب میں کہہ رہا ہوں گا السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, السلام علیکہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کیا صدائیں گونج رہی تھی, اور ہماری آواز مگر پست تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی, ہم بھول گئے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا آوازیں بلند نہیں ہوتی یہاں, لیکن اللہ نے خود ہی پس رکھی تھی آواز. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو یہ واقعہ ایک تھا جو میں نے سوچا کہ آج جب آغاز کر ہی رہے تو اس واقعے سے کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان, پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایکسپریس ٹی وی ہے, سحر عامر کے ساتھ ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان نات خواں. ذکر ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر میں جانے کے ایک عجیب واقعے کا, اور اس میں جو پراسراریت ہے وہ یہ کہ وہاں ایک ایسا لفظوں میں نہ بیان کرنے والا سکون ہے کہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو ایک تو آپ ویسی ایک کیفیت میں ہوتے ہیں, ایک عشق کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن جب وہاں اندر جاتے ہیں تو ایک پرسکون ماحول میں داخل ہو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کسی دائرے کے, میں کیا جانوں جنت کیا ہے, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں شاید جو قرآن میں پڑھا ہے اس کو پڑھ کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید جنت میں داخلے کے وقت کچھ ایسی کیفیت ہوگی, کیونکہ وہ بھی تو جنتی ہے. وہ بھی تو وہ آپ نے خود فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر, میں آپ کے حجرے سے لے کر, یعنی عائشہ تیرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک, یہ سب جنت کا ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ ہے. تو میں امت مسلمہ کو کہتا ہوں کہ کم از کم کسی چیز کا احسان نہیں اتار سکتے, تم المومنین کا یہ احسان کم از کم ان کو یاد کر کے اتار دو کہ انہوں نے بتا دیا کہ ریاض الجنہ یہاں ہے, اگر نہ بتاتی تو کیسے پتہ چلتا. اور انہوں نے بھی خود نہیں بتایا بلکہ حضرت اسما کے بیٹے کو بتایا جن کو آپ نے پالا تھا, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو آپ نے پالا تھا. اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ آپ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ کیا میں اسما کے بیٹے کی کنیت رکھ سکتی ہوں, تو آپ نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے, عائشہ وہ تمہارا بیٹا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں بلا کی محبت تھی, ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن حضرت زبیر آخری وقت میں سمجھ گئے تھے اور چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو حضرت زبیر ایسے ہستی تھے, ایسے زبردست, اور پھر رسول اللہ کے رشتہ دار بھی تھے, اور ان کی شادی ہوئی ہے حضرت اسما بنت ابو بکر سے. وہ حضرت اسما بنت ابو بکر جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے, دو پٹکوں والی, کیونکہ یہ غار ثور میں حضرت ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتی تھی اپنے پٹکوں میں باندھ کر, آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی, تو اس لیے آپ کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. آج بھی سعودی عرب میں جو روڈ غار ثور کی طرف جاتی ہے اس کا نام ہے شارع ذات النطاقین. یہ حضرت اسما کے نام کی سڑک وہاں پر موجود ہے. تو حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ, تو حضرت ابو بکر کے خاندان کے بڑے احسانات ہیں. تو اگر حضرت ابو بکر ان کے برابر میں سو رہے تو حضرت ابو بکر اس لیے سو رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سب کے احسانات اتار چکا ہوں سوائے ابو بکر کے, جس کے میں احسان نہیں اتار سکتا. اور اگلی جگہ تو حضرت عمر نے اپنے لیے لے لی, اور وہ چونکہ لکھی ہوئی تھی, ورنہ تو وہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی. آپ نے شہادت کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا, عبداللہ, ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن عمر, ان کو کہا تھا عبداللہ دیکھو پہلے ام المومنین سے اجازت لے لی, انہوں نے دے دی, لیکن اب جب میں شہید ہو جاؤں
جب میری آنکھیں بند ہو جائیں دوبارہ اجازت طلب کرنا. اگر ام المومنین کہیں کہ عمر یہاں دفن ہو تو دفن کرنا, ورنہ واپس لے کر آ جانا. اور پھر ام المومنین نے کہا کہ فاروق اعظم یہاں تشریف لے آئے, آج سے میں پردہ کروں گی کیونکہ فاروق اعظم تشریف لے آئے. تو اب میں آپ بتاؤں کہ یہ اتنے بڑے واقعات ہیں. اور پھر آدمی اس وقت تکلیف میں آ جاتا ہے کہ جب یہی ایک ایسا دور ہو کہ جب یہی رسول کریم آرام فرما ہو, یہی ان کے دو ساتھی ہو, اور قبر رسول سے حضرت سعید بن مسیب کو یہ آواز آئے, اے سعید بن مسیب یہاں 3 دن سے نماز نہیں پڑھی گئی ہے, اذان دو تاکہ لوگ نماز پڑھیں. یہ واقعہ حرہ کا ذکر ہے کہ جب وہاں پر یزید نے وہاں پر اس کو استبل بنا دیا تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آج بھی دل اس لیے کٹتا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لحاظ سے سعودی حکومت کو کہ کم از کم انہوں نے اپنے وہاں جو کام کرنے والے ان کو لے کر نماز جاری رکھی ہوئی ہے. اذان وہاں پر ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, محدود ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے. وہ دور بھی یاد کرو جب نہیں ہو رہی تھی اور سرکار اپنی قبر اطہر سے ارشاد فرمائے تھے سعید اذان دو. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں, بڑا درجہ کالر جلیل القدر. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عامر بھائی رمیش قادری بات کر رہا ہوں لانڈی سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب, الحمدللہ. عامر بھائی آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب. اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو ایکسپریس پہ دیکھ کر. ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن آپ کر رہے ہیں. اور احمد رضا بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور ان سے ایک نعت کی فرمائش ہے جو آپ اکثر ان سے سنا کرتے ہیں شروع سے, کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اگر وہ نعت آپ احمد رضا بھائی سے پڑھوا دیں تو ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا. بھائی اس وقت تو ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, اس طرف بڑھتے ہیں. لیکن پہلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسکان بات کر رہے ہیں. جی مسکان فرمائیے. جی پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. شکریہ میری بہن, شکریہ میری بہن. آپ کا سیٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت زبردست بات کر رہے ہیں آپ. بات تو سرکار کی ہے تو زبردست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. یہ میری بات نہیں, یہ تو انہی کی بات ہے, یہ تو انہی کا ذکر ہے, یہ تو انہی کا نام ہے, یہ تو انہی کی ذوفشانی ہے, یہ تو انہی کی روشنی ہے, یہ تو انہی کی نورانیت ہے. ہم تو صرف اس میں نہا رہے ہیں, ہم تو اس روشنی میں نہا رہے ہیں, ہم تو اس روشنی میں کچھ تھوڑا بہت راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو احمد رضا اسی پیس کو برقرار رکھتے ہوئے. جی احمد رضا سے کیا فرمائش کرنا چاہیے مسکان, کیا فرمائش؟ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی اچھا کال ڈراپ ہو گئی. تو احمد رضا ماشاءاللہ آپ کے لیے تو خود ہی ایک فرمائش بڑی اچھی آ گئی. اگر آپ کا دل بھی چاہ رہے ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں جب آپ ذکر فرما رہے تھے مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے, سارے معاملات سب کے لیے کھلے تھے. جو عاشق بھی مدینہ سے آتا تھا ایک عجب کہانی, ایک عجب کیفیت اپنے دامن میں لے کر آتا تھا اور بتاتا تھا کہ مجھے یہ ملا, مجھے وہ ملا, میرے ساتھ یہ معاملہ رہا, میرے ساتھ وہ, اور بتاتے بتاتے رو پڑتا تھا. آج بھی جب مدینہ پاک کا ذکر ہوا آپ بھی اشکبار ہوئے, لیکن وہ کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید فنگر ٹپس پہ وہ لوگ ہوں گے, گنے چنے لوگ ہوں گے کہ جن کو اندر کی حاضری نصیب ہوئی. تو جب آپ وہ کیفیات بیان کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا یہاں بھی بہت سی آنکھیں اشکبار تھیں. بالکل سی, بالکل سی. تو میں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے, اس سے پہلے ایک شعر مطلع کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی. کسے ہے در پہ بلانا حضور جانتے ہیں, کسے ہے در پہ بلانا حضور جانتے ہیں, کسے ہے در پہ بلانا حضور جانتے ہیں, کسے ہے پاس بلانا, کسے ہے پاس بلانا
حضور جانتے ہیں کسے ہے پاس بلانا حضور جانتے ہیں اور میں اس یقین سے نکلا میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے بھائی کیا کہنے چاہے میں پہلے یمن گیا پر میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں سفر ہو گیا پہنچا مدینہ پاک میں آپ سے ہی سنا اب آپ کو ہی سنا رہا ہوں کہ میں دل میں بات میرے مصطفیٰ سے کرتا ہوں میں دل میں بات میرے مصطفیٰ سے کرتا ہوں ہے دل میں کیا تمنا حضور جانتے ہیں دل میں کیا تمنا حضور جانتے اب رنگ بنائے ماشاءاللہ میں چپ کھڑا ہوں حجرائے عائشہ میں مگر واہ بھائی کیا کہنے میں چپ کھڑا ہوں حجرائے عائشہ میں مگر سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر واہ بھائی واہ چن کر بروز حشر شفاعت اچھا چنیں گے کیسے بھائی جن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے ان کو چنیں گے کریں گے چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت
اگر ہوا اگر ہوا یہ عقیدہ یہ عقیدہ حضور جان سے حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا اپنے پہلو میں اپنے پہلو میں اپنے پہلو میں اسی لیے تو بلایا ہے اپنے پہلو میں بلایا سلایا لٹایا بھائی کیا کہہ رہے بھائی کیا کہہ اپنے پہلو میں کہ صدیق اکبر کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں اور عمر نے سر کو جدا کر دیا تھا تن سے اس بھائی ایک یہودی اور ایک مسلمان اپنے مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے رسول کریم کے پاس پہنچے اور یہ قرآن میں بھی واقعہ ہے اس کی قرآن نے آؤٹ لائن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان اپنے درمیان ایک مقدمے کا فیصلہ کرانا رسول کی بارگاہ میں پہنچے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ یہودی کے حق میں جب فیصلہ دیا تو مسلمان کے دل میں ایک ایسی کشمکش پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور نے کہا کہ یہ چونکہ شاید یہودیوں سے کوئی خاص مخاصمت رکھتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا تو شاید میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا بس حضرت عمر کو اتنا کہنا تھا کہ رسول نے فیصلہ یہودی حق میں کیا میرے حق میں نہیں کیا حضرت عمر نے کہا رکو میں کر دیتا ہوں فیصلہ اندر گئے تلوار لائی مسلمان کا گردن کاٹ دی اور کہا جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کو نہیں مانتا عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا تھا یا پرایا حضور جانتے ہیں وہ اپنا تھا یا پرایا حضور جانتے ہیں خبر واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جس کے مولا 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 واہ واہ بھائی واہ 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 بھائی واہ بھائی واہ بھائی کیا کہ علی حیدر جس کے مولا نبی اسے کے ہیں علی مولا مولا ابو تراب کا
رتبہ حضور جانتے حضور ابو تراب ابو تراب مٹی کا باپ ابو تراب رتبہ مٹی کا باپ حضور جانتے ہیں اور میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ جناب زہرا کا رتبہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا. میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ اسی واقعے کے دوران جو اندر گیا تو اسی حجرے میں میں نے ایک سوال بھی کیا ان صاحب سے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ عاشق ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ کہاں آرام فرمائے, جنت البقیع میں یا یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا اپنے باپ کے پاس ہے, اپنے والد کے پاس ہے, یہی ہے. تو یہیں پر ہے اس لیے کہ وہ باپردہ خاتون تھی اور ہماری تاریخ کے مطابق, وہ کہتے ہیں ہماری تاریخ کے مطابق مولا علی انہیں لے کر نہیں گئے تھے, یہیں پر والد کے پاس حجرے میں ہی, یعنی حضرت فاطمہ کا جو گھر ہے وہیں حضرت فاطمہ ہے. بعض کا عقیدہ ہے جنت البقیع میں, لیکن بعض کہتے ہیں حضرت. تو ایسا غائب ہی رہنا تھا ان کو, ان کی مقام تدفین جاؤ یا مقام جاؤ ان کو دفن کیا گیا, یہ غائب ہی رکھنا مقصود تھا کیونکہ پردہ یہاں بھی برقرار رہے. فاطمہ کدھر ہے پتہ نہ چلے کسی کو کہ جنت البقیع میں یا حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں پر ہے. تو یہ آپ نے جن کا ذکر کیا, لاکھوں کروڑوں درود ہو فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر, جنہوں نے اپنے 2 پھول اسلام پر قربان کر دیے اور جن کے 2 پھولوں نے اپنے سارے پھول اسلام پر قربان کر دیے, جن کا پورا خاندان اسلام پر قربان ہو گیا. ان التیاری پڑھیں آپ, پڑھیں آخری شعر پڑھیں. یہ وہ شعر پڑھنے والے ہیں, مجھے کہہ رہے تھے بالکل ان پھولوں کی بات ہو رہی ہے. امام زین العابدین, جب امام زین العابدین زندان میں تھے تو وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے ایک نعت لکھی ان التیاری, اور اس میں انہوں نے پہلے اپنے دادا کا ذکر کیا, اپنے نانا کا ذکر کیا, اپنے پردانا کا, اور ذکر میں انہوں نے ان کی پہلے تعریف بیان کی. آپ کے گیسو ایسے ہیں, آپ کی خوبصورتی ایسی ہے, آپ کی بات ایسی ہے, آپ کی ذات ایسی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ یا رحمت للعالمین ہم بہت تکلیف میں ہیں, ہم بہت درد میں ہیں, ہمیں کفار نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, اژدہا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, اور ہم یہاں پر بہت تکلیف میں درد میں ہیں. میں اپنے نانا کو پکار رہا ہوں, اور کہا یا مصطفیٰ ادرکنی 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 کہہ کر پکارا, یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین. تو یہ شعر ذرا پہلے پڑھ, یہ پڑھے, میں سننا چاہتا ہوں. پڑھیے سب مل کے پڑھیں گے. ان التیار حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم, کہنا سلام بندگی پیش نبی محترم. ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى وجهه شمس الضحى من خده
خده بدر الدجى من ذاته خير الهدى من كفه بحر الهمم نور مبین شمس الضحی رخسار تھے بدر الدجى سرتاپ ہے نور الہدی سرتاپ ہے نور الہدی دست عطا بحر غمم ان التیا يا رحمة للعالمين انت شفیع المذنبین أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم اے رحمت للعالمین اور اے شفیع المذنبین روز قیامت ہم پہ بھی جود و سخا فضل و کرم يا رحمة للعالمين أدركني زين العابدين يا رحمة للعالمين أدركني زين العابدين اس شعر سے ایک مسئلہ حل ہو گیا. امام زین العابدین نے کہہ دیا یا محمد مدد فرمائیے, تو رسول اللہ مدد فرما سکتے ہیں کیونکہ خود امام زین العابدین نے کہہ دیا. للعالمين أدركني زين العابدين يا رحمة للعالمين أدركني زين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم اے رحمت للعالمین دیجئے سہارا زین کو اے رحمت للعالمین دیجئے سہارا زین کو وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مزدحم ان التیا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ناظرین محترم, ایک کو پتہ ہی نہیں چلتا اس چھوٹی سی محفل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرایا, اپنے حبیب کا ذکر کرایا, اس کے صحابہ کا ذکر کرایا, اپنے اہل بیت کا ذکر کرا دیا, محفل مکمل کرا دی. سب کچھ خود بخود ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے محفل مکمل کرا دی وداؤٹ اسکرپٹ ہوا. بغیر ہمیں کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ہیلو. جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. جی مجھے عامر بھائی سے بات کرنی ہے. جی بات کر رہا ہوں جناب, بات کر رہا ہوں. جی عامر بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا احمد رضا بھائی سے مجھے ایک فرمائش کرنی ہے. جی جی
क्या नात का नाम है? जल्दी बताओ। इश्क के रंग में। इसके रंग में रंग जाए। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल कह देता हूँ। देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो कैफियत है, वो कैफियत है हम सब लोग अब तकलीफ में थे, परेशानी, लेकिन देखो कैसे भूल जाते हम तकलीफें सारी। या रसूल का जिक्र आता है, अल्लाह का जिक्र हुआ, रसूल का जिक्र हुआ, असहाब का जिक्र हुआ और अहले बैत का जिक्र हुआ, हम सारी तकलीफें भूल गए। यही मकसद है प्यारा रमजान का कि तुम्हारे दर्द दूर कर दे, कुछ देर के लिए तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारे परेशानियां, तुम्हारे तफक्कुरात को हम अपने पास ले लें, हम टेलीविजन की स्क्रीन से जज्ब की कैफियत में आ जाए और तुम्हारे सारी फिक्र परेशानियां जज्ब करके तुम्हें इश्क के सफर पर ले चले, इश्क मुस्तफ़ा के सफर पर ले सके और तुम्हें मदीने ले चले, तुम्हें मक्के ले चले। यहाँ जाओगे और रूहानी तौर पर जाओगे, बैठे अपने घर में रहोगे, लेकिन जब रूहानी तौर पर जाओगे तो हर दर्द भूल जाओगे, क्योंकि वहां दर्द नहीं होते, वहां सिर्फ मरहम मिलते हैं, मदीने में मरहम मिलते हैं। क्योंकि ये और बात है, वो बुलाते नहीं अभी। हाँ हाँ, ये और बात है, वो बुलाते नहीं अभी। मैं तो इसे भी इश्क में उनकी अदा कहूँ। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। तो यहाँ एक वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद जब हम आएंगे हमारे नात हज़रात असहारी करेंगे और यहीं पर इनको खुदाफिज भी कहेंगे। उसके बाद फिर आलिम आमिर ऑनलाइन की महफिल है, अभी एक वजीफ़ा भी, प्यारा वजीफ़ा भी बाकी है, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यार